لبیک یا حسین لبیک یا حسین ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله عبدا خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. صلوات علی محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم و مغفور سید ناصر حسین زیدی. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد صلوات کی زحمت فرمائیں.
مجلس چہلم ہے اور مجھ سے مرحوم کے خانوادے نے چاہا کہ جناب امیر کے کچھ فضائل پیش کروں مرحوم کی روح کی خوشنودی کے لیے۔ فضائل و مصائب دونوں کی فرمائش کی گئی ہے، جو مصائب کہے گئے وہی مصائب پیش کروں گا، جو فضائل کہے گئے وہی پیش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ مطالب پیش کروں، یہ حدیث بڑی مشہور و معروف حدیث کا جس کا میں نے انتخاب کیا، وسائل الشیعہ میں بھی ہے اور ہماری دیگر کتابوں میں بھی ہے، جیسے اصول کافی ہے، کامل الزیارات ہے، تمام کتابوں میں حدیث موجود ہے اور امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے۔ کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ عبدا خیرا، اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہتا، دیکھیں خیر اللہ کی طرف سے ہے، شر بندوں کا اپنا۔ سارے مجمع کی توجہ رہے۔ دیکھیں شیعہ عقیدہ پیش کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں مشترک مجمع ہے، تمام لوگ سن رہے ہیں، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی کہہ دیتے ہیں کہ الخیر و شر، خیر و شر دونوں معاذ اللہ اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں جب اللہ کہتا ہے نا کہ خیر اور شر میری طرف سے ہے، یعنی اللہ فرما یہ رہا ہے کہ خیر میں بھیجتا ہوں، اگر میں خیر روک لوں تو شر ہی شر ہے۔ پھر بھی پہنچا نہیں پایا، تھوڑی سی اور توجہ کیجئے گا۔ تو اللہ کی طرف سے صرف خیر ہے، یہ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا، خیر اللہ کی طرف سے۔ میں نے کسی مقام پہ، کیونکہ میں نے دیکھ رہا ہوں کہ مختلف امام بارگاہوں کے پورے کراچی کے لوگ موجود ہیں، کسی مقام پہ کسی امام بارگاہ میں نے یہ مثال پیش کی تھی، دوبارہ پیش کر رہا ہوں تاکہ نوجوانوں تک بات پہنچا پاؤں۔ زمین پہ جتنی روشنی ہے وہ سورج سے ہے، جتنی زمین پہ روشنی ہے وہ سورج سے ہے، لیکن جو اندھیرا ہے وہ زمین کا اپنا ہے۔ سارا مجمع تھوڑی توجہ کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، سورج میں صرف روشنی ہے، اندھیرا نہیں ہے۔ زمین میں جتنی روشنی ہے وہ سورج کی وجہ سے، اندھیرا اپنی وجہ سے، سورج کی وجہ سے نہیں، کیونکہ سورج میں اندھیرا ہے ہی نہیں، سورج میں صرف روشنی ہے۔ تھوڑی سی توجہ، یہ زمین ہے، یہ سورج، سورج میں صرف روشنی ہے، تو جتنی زمین میں روشنی ہے وہ سورج کی وجہ سے، اور جو اندھیرا ہے وہ اپنی وجہ سے۔ زمین گھومتی رہتی ہے، جب سورج کا رخ کر لیتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، جب سورج سے رخ پھیر لیتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو جتنی روشنی ہے زمین میں وہ سورج کی وجہ سے، جتنا اندھیرا ہے وہ اپنی وجہ سے، کیونکہ سورج میں اندھیرا نہیں ہے، صرف روشنی ہے۔ تو اب جتنی ہمارے پاس خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے، جتنی خیر ہے اللہ کی طرف سے، جو شر ہے ہمارا اپنا ہے، نہیں ہے لوگ۔ جب ہم اللہ کا رخ کرتے ہیں تو خیر ملتی ہے، جب رخ پھیر لیتے ہیں تو شر میں چلے جاتے ہیں۔ مجمع نہیں ہے، توجہ بھئی، اللہ ایک مخصوص جگہ میں نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ ہے، اللہ میں صرف خیر ہے۔ ہم جب رخ پھیر لیں تو شر ہمارا اپنا۔ اب اللہ وجود ہے، جسم نہیں، لیکن اس نے کچھ مخلوقات ایسی ہیں جنہیں کہا یہ ہے وجہ اللہ۔ جب ہم ان کا رخ کرتے ہیں تو خیر ملتی ہے، جب ان سے رخ پھیر لیں تو شر۔ بات پہنچ رہی ہے جانے گرام؟ تو اللہ جسم نہیں ہے، کچھ ایسی مخلوقات ہیں جنہیں اس نے فرمایا یہ ہے وجہ اللہ، یہ ہے عین اللہ، یہ ہے لسان اللہ۔ تو اب جو ان کی طرف رخ کر لے گا
وہ خیر میں چلا جائے گا، اور جو ان سے رخ پھیرے گا وہ شر میں چلا جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا یہ محرم سفر میں خیر زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ رخ حسین کی طرف ہوتا ہے۔ میں محبتوں کا ممنون ہوں۔ دوبارہ حدیث کو سنیے گا، ترجمہ کر رہا۔ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں پوری رات کا سفر کر کے آج ہی شام پہنچا ہوں، تو جو پیش کروں گا میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما لیجئے گا۔ میں خاص طور سے جو ایک دن پہلے آیا ہوں وہ مرحوم کی اس چہلوں کی مجلس کے لیے خاص طور سے آیا کہ ان کے خانوادے نے درخواست کی تھی ہو جیسے بھی ہو آپ مجلس پڑھیے گا۔ میں ان سے ملنے بھی گیا تھا، اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ آئیں ذرا حدیث کو دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ تو اب چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اراد اللہ عبدا خیرا، اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہتا ہے، اللہ سب کی خیر چاہتا، اللہ ہر بندے کی خیر چاہتا ہے، لیکن اگر کوئی خود ہی خیر نہ چاہتا ہو، قصور اللہ کا نہیں بندے کا ہے، نہیں پہنچا پایا۔ میں مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، میں اپنی انگوٹھی اتار کے کسی مومن کو ہدیہ کر دوں اس امام بارگاہ میں، وہ انگوٹھی یہاں پہ پھینک کے چلے جائیں، تو کیا کروں گا؟ میں انگوٹھی فوراً اٹھا لوں گا کیونکہ مجھے قدر ہے، وہ انگوٹھی میں اٹھا لوں گا کیونکہ میری انگوٹھی ہے، مجھے اس کی قدر ہے۔ تو اب میں نے انگوٹھی دے دی تھی، انہوں نے کیونکہ پھینک دی، قبول نہیں کی، میں واپس لے جاؤں گا۔ اللہ ہدایت بھیجتا ہے، اللہ خیر بھیجتا ہے، اگر کوئی قبول نہ کرے، اگر پذیرائی نہ ہو، توجہ رہے، بات پہنچ گئی؟ بھئی بزرگوں کی دعائیں چاہیے مجھے، اپنے سارے بھائیوں کی، میرے بچوں کی، اذان گرامی۔ تو اب اللہ ہدایت بھیجتا ہے، کوئی ہدایت رد کر دے، اللہ خیر بھیجتا ہے، کوئی ہدایت قبول نہ کرے، خیر قبول نہ کرے، اللہ ولایت بھیجتا ہے، کوئی ولایت قبول نہ کرے، تو اللہ جانتا ہے نا ارزش کیا ہے، تو وہ واپس لے لیتا کہ اس کو نہیں دوں گا۔ تو اب اللہ نے خیر بھیجی، کسی نے قبول نہیں کی، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قدر و منزلت ارزش جانتا، اس بندے سے دور کر دے گا۔ توجہ رہے، اب چھٹے امام فرماتے ہیں، دوبارہ غور سے سنیے گا، اذا اراد اللہ عبدا خیرا، اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہے، قذف فی قلبہ حب الحسین۔ پہنچ گئے، میں نے ترجمہ ہی نہیں کیا، میں نے ترجمہ ہی نہیں کیا۔ بھئی امام فرما رہے ہیں، صادق آل محمد فرما رہے ہیں، اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہتا اس کے دل میں اپنے حسین کی محبت اتار دیتا۔ اذا اراد اللہ عبدا خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، عطا نہیں کرتا، اتار دیتا ہے۔ بھئی یہ جو اردو دان طبقہ ہے وہ پہنچ جائے گا۔ ایک ہے عطا کرنا، بخش دینا، ایک ہے اتارنا۔ اللہ نے قرآن اتارا ہے، نہیں ہے لوگ، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ نور سورج سے اتر کے زمین پہ آتا ہے، علم اللہ دلوں میں اتارتا ہے، جیسے علم اللہ اتارتا ہے، جیسے قرآن اللہ نے اتارا ہے، ویسے ہی قذف فی قلبہ حب الحسین، دلوں میں اللہ حسین کی محبت اتارتا ہے۔ امام حسین کی محبت اللہ دلوں میں اتارتا ہے۔ قذف فی قلبہ حب الحسین، بس اتنا ہی نہیں، امام فرماتے ہیں دو چیزیں، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ قذف فی قلبہ حب الحسین و حب الزیارت، اللہ دو چیزیں دل میں اتار دیتا ہے، ایک حسین کی محبت، دوسرے حسین کی زیارت کی محبت۔
دو چیزیں امام نے گنوائی ہیں، میں ممنون ہوں، میں ممنون ہوں سب کا. دو چیزیں، ایک تو حسین کی محبت دل میں اتار. اچھا محبت بس نہیں، وحب زیارت، اور حسین کی زیارت کی محبت. زیارت کہا جاتا ہے دیدار کو. کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں. زیارت کہتے ہیں دیدار کو. بھائی ہم ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. میں چاہتا تھا آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاؤں. زیارت ہے دیدار. ہم جو کربلا جاتے ہیں قبر کی زیارت کے لیے نہیں جاتے، دیدار کے لیے جاتے ہیں. ممنون. محمد آل دیکھیں دیکھیں بہت سے لوگ پہنچ گئے. ممنون. دیکھیں بہت سے لوگ پہنچ گئے. زیارت کہتے ہیں دیدار کو. بہت سے پہنچ گئے لیکن بہت سوں کو میں ابھی تک پہنچا نہیں سکا. خطا میری ہے. تو چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ اللہ دلوں میں دو محبتیں ڈال دیتا ہے جس کی خیر چاہتا ہے. حسین کی محبت اور ان کی زیارت کی، دیدار کی محبت. یعنی ہم جب کربلا جاتے ہیں تو دیدار کے لیے. اب کوئی پلٹ کے یہ نہ کہے دیدار زندوں کا ہوتا ہے. ہم مردوں کا دیدار چاہتے ہی نہیں. ہم مردوں کا دیدار چاہتے ہی نہیں. ہم کربلا جاتے ہی زندوں کے لیے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. گمان بھی مت کرنا جو راہ خدا میں مارے جائیں وہ مردہ ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اپنے رب سے رزق پاتے ہیں. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت رسول خدا سے لے کے 11 امام تک سب شہید ہیں، سب زندہ. اچھا یہ تو قرآن نے کہہ دیا. توجہ، تو قرآن نے کہہ دیا شہید گمان بھی نہ کرنا کہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. اور قرآن نے کہا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. رسول خدا کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ وحی نہ آ جائے. ہوائے نفس سے نہیں بولتے، وحی سے بولتے ہیں. وہ رسول خدا فرما رہے ہیں اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مردہ نہیں ہوتا. وہ شہید کی موت مرتا ہے. تو جو آل محمد کی محبت میں مرے تو اللہ جس بندے کی خیر چاہتا ہے. گلا ساتھ نہیں دے رہا، معذرت چاہوں گا. 15 سے 20 منٹ زحمت دوں گا اس سے پہلے کہ تفصیلی مسائل پڑھوں. چلیے گا میرے ساتھ. مجمع ہے نا؟ توجہ فرمائیے ذہن کرام. اب چھٹے امام فرماتے ہیں
کہ اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہتا ہے، جب اللہ خیر چاہے گا تو چاہے گا اسے بقا ملے، اسے حیات ملے، اسے موت نہ آئے۔ موت اسے آتی ہے جو حسینی نہ ہو، جو حسینی ہو اسے موت نہیں آتی، شہادت ہوتی ہے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مارا جائے، محمد و آل محمد کی محبت میں مر جائے، ماتا موت سے ہے، وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ وہ اپنے شعر میں پیش کر رہے تھے، کاندھے مردوں کے نہیں ہلائے جاتے۔ جملہ سن لیجئے، چھٹے امام نے فرمایا جب کاندھے ہلاؤ نا تو ساتھ میں کو اسمع افہم، سن سمجھ، سنتا اور سمجھتا زندہ ہے، مردہ نہیں۔ مردہ نہ، اسمع افہم، سن سمجھ، سن اور کہو 3 دفعہ کہو، سن سمجھ، سن سمجھ۔ اور جب نام لو تو کاندھا ہلاؤ، تجھی سے مخاطب ہوں، مردہ نہیں ہے۔ سن اور سمجھ، سن بھی لے اور سمجھ بھی لے۔ اذا اتاک ملکان المقربان الرسولان من عند اللہ، جب 2 اللہ کے مقرب فرشتے تجھ سے آ کے سوال کریں اللہ کی طرف سے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فقل فی جوابہما، تو ان دونوں کے جواب میں کہنا اللہ جل جلالہ ربی، اللہ جل جلالہ میرا رب ہے۔ جب وہ پوچھیں ومن رسولک، ومن نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تو کہنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ وہ افراد جو کہتے ہیں کہ مر گئے تو پھر دہرانا بند کر دو، رسول ہیں نہیں، یہ لوگ نہیں پہنچا سکا۔ اذان میں ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ جو مردہ ہو وہ تھا، جو زندہ ہو وہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا اللہ کے رسول ہیں، اور اتنا ہی نہیں کہتے، سال تو ختم ہو رہا ہے، اس سال میں بڑی لے دے ہوئی، اذانوں سے علی ولی اللہ رکواؤ، بڑے بڑے نہ رکوا سکے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں علی اللہ کے ولی ہیں۔ توجہ، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں تم صحیح کہتے ہو، مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ توجہ فرمائیے جانے کے نام علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، علی کے نام سے جلتے ہو تم
توجہ فرمائے جانے گرام، توجہ ہے جانے گرام. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جن کی ہم گواہی دیتے ہیں وہ زندہ ہیں. عزیزان گرامی، ہم زندوں سے مدد مانگتے ہیں. ہمارے امام بھی زندہ ہیں، اہل بیت بھی زندہ ہیں. ہم جن بیبیوں کو پکارتے ہیں، نہیں ہے مجمع. بھئی آپ کہیں گے ایک یا دو شہیدہ ہیں جنہیں زہر دیا گیا یا دروازہ گرایا گیا، لیکن عزیزان گرامی نہیں، پیغمبر فرما گئے جو ان کی محبت میں مرے وہ شہید ہے. جو محبت میں مرے وہ شہید، اور جن کی محبت میں مرے وہ مردہ. ان کی ولا کے بغیر کچھ قبول نہیں. عزیزان گرامی، گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا، 10 سے 15 منٹ کی زحمت دوں گا پھر مصائب کی طرف. تو عزیزان گرامی، تو اب اللہ فرما رہا ہے، دوبارہ میں واپس اسی حدیث پہ آ رہا ہوں، بڑھانا چاہتا ہوں مضمون کو آگے. کہ چھٹے فرماتے ہیں کہ اللہ جس بندے کی خیر چاہے اسے دو چیزیں عطا کرتا ہے، ایک حسین کی محبت اور دوسرے زیارت کی محبت. میرے بہت سے بھائی ترجمہ غلط کر گئے کہ حسین کی محبت اور حسین کی زیارت. نہیں، زیارت کی محبت نہیں پہنچا پایا، زیارت نہیں، زیارت کی محبت. بہت سے زیارت کے بغیر مر جائیں گے، لیکن زیارت کی محبت دل میں لے کے جائیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب پہنچی بات. اب بات پہنچی ہے جدانے گرام. اللہ حسین کی محبت دلوں میں ڈالے اور ان کی زیارت کی محبت. کوئی زیارت کر پائے نہ کر پائے، چاہے زیارت کی ہو یا زیارت نہ کی ہو، لیکن دل میں تڑپ لے کے جائے. زیارت کر چکا ہو کہ دوبارہ نہیں جا سکا، اور نہ کی ہو تو گیا ہوتا. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، بہت بڑے میرے استاد ہیں، اس وقت بہت بزرگ ہیں، تقریباً 100 برس کے قریب ہیں، 95-96 برس کے. آیت اللہ سید موسیٰ شبیری زنجانی، وہ فرماتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا تو پابندی سے قرآن پڑھتا ہوں، تو کہا یہ آیت میں نے پڑھی، اچانک زور کا وقت ہونے والا تھا تو مجھے خیال آئے یہ عجیب آیت ہے کہ وسیق بہم الی الجنہ، کہ جنت والوں کو فرشتے گھسیٹ کے جنت میں لے جائیں گے. میں نے قرآن بند کیا، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھانے چلے گئے تو کیا سوچتا رہا یہ کیا ہے. جہنم والوں سے متعلق تو سمجھ میں آتا ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ لوگ پہنچ گئے. بھائی سارے مجمع کی توجہ. کبھی جہنم والوں سے متعلق سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں فرشتے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالیں گے کیونکہ وہ جانا نہیں چاہیں گے. جہنم والا کوئی جانا نہیں چاہے گا، ان کے متعلق ہے کہ انہیں گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ جنت کے لیے اللہ نے کیوں کہا سیق بہم، انہیں گھسیٹ کے جنت میں ڈالا جائے گا. جنت میں تو ہر آدمی جانا چاہے گا. نہیں ہے لوگ کہ میں پریشان ہو گیا، نماز پڑھائی، تحقیق شروع کر دی. تو وہ کہتے تحقیق کرتا رہا، پروردگارا یہ جنت والوں کو فرشتے کیوں گھسیٹ کے جنت میں ڈالیں؟ تو کہتے میں نے پڑھنا شروع کیا، تحقیق شروع کی تو ایک حدیث ملی کہ اللہ اعلان کرے گا یہ ہیں سب جنتی. تو جنتی کہیں گے جنت میں جانے سے پہلے ہم حسین ابن علی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں.
توجہ. جنت والے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے پروردگارا ہم جنتی ہیں، جنت میں جانے سے پہلے ہم ایک مرتبہ حسین ابن علی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ فرشتوں سے کہے گا اب جب ہیں ہی جنتی، ان کی خواہش پوری کر دو، لاؤ میرے حسین کو. کہ جیسے ہی مولا حسین کو لایا جائے گا تو سارے جنتی امام حسین میں محو ہو جائیں، انہیں دیکھنے لگیں، اتنے محو ہوں گے امام حسین کے دیدار میں کہ جنت بھول جائیں گے. فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کے جنت میں ڈالیں گے. شکریہ سر. اور فرمایا جانے گرا اتنے محو ہو جائیں گے جنتی سید الشہداء کے چہرے میں، رخ رونق میں، ان کی زیارت میں اتنے محو ہو جائیں گے کہ وہ کہیں گے اب کچھ نہیں چاہیے، بس جنت مل گئی. فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کے جنت میں ڈالیں گے. ابھی جنت میں جاؤ، حسین آ رہے ہیں. اتنے محو ہوں گے. ہم جب کربلا جاتے ہیں نا تو ہم زیارت کی جب نیت کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے؟ دیدار حسین. ایسا ہے یا نہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو. میرے بھائی نوحہ خان سید رضا عباس زیدی کی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں. مرحوم سید ناصر حسین زیدی نے بہت سے لوگوں کی تربیت کی تھی. ایسا ہی ہے، نوحہ خانی میں خاندان کے بہت سے لوگوں کو سکھایا، نوحہ پڑھنا سکھایا. اس کے رموز ہیں، نوحہ خانی کے اپنے رموز ہیں. آواز کو کیسے اٹھایا جاتا ہے، درد کیسے پیدا کیا جاتا ہے. جب تک کوئی نوحہ خان خود عزادار نہ ہو وہ نوحہ نہیں پڑھ سکتا. تو میں کہتا ہوں مرحوم، میں جب ملنے میں گیا تو مجھے خود میرے بھائی نے کہا کہ انہوں نے سب سے پہلے آپ کا پوچھا جب ان کو ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا. تو میں یہاں نہیں تھا، تو ملنے بھی گیا تو میں نے کہا نہیں آپ لیٹے رہیے. مریض تھے لیکن ادب و آداب. عزاداری کی سب سے بڑی خصوصیت ادب و آداب ہے. بڑی محبت سے ملے اور پھر جب بعد میں کہا کہ ان کے متعلق میں ان کی مجلس پڑھ دیجیے گا، میں اس لیے خاص طور سے میں نے کہا نا میں یہ ان کی مجلس کے لیے چہل ان کی آیا. تو عزیزان گرامی یہ نوحہ خانی شرف ہے، نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ کسی کو جناب سیدہ کی دعا نہ ہو. اور میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، یہ بہت بڑے ایک میرے اور استاد کا ہے، وہ 100 سے زیادہ کے آغا وحید خراسانی. وہ فرماتے کربلا کے بہت بڑے مرجع نے کہا کہ انہوں نے خواب دیکھا سید خدا نے کہا عباس فکر کرنے والا. تو عباس ذرا نام لکھو، میں نام لکھوانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کسی اور مجلس پڑھنے والے کا نام لیا کہ اس کا نام لکھ دو اور فلاں کا نام کاٹ دو. یعنی نام کاٹا بھی جا سکتا ہے، بس بھئی دعا مانگیں کہ نام اگر آ جائے تو قائم رہے، باقی رہے. کبھی کوئی اس پہ تکبر نہ کرے بلکہ شکر ادا کرے. یہ بہت بڑی سعادت ہے ذکر سید الشہداء، اور جس کے پاس یہ ذکر ہو اس کی شفاعت کے لیے بہت ہے. تو وہ استاد کہتے ہیں کہ جس مرجع نے خواب دیکھا نجف میں کربلا کے ایک عالم سے متعلق، تو اپنے ایک شاگرد سے کہا جب وہ نجف آئے نا ذرا انہیں دعوت دینا. یہ بہت بوڑھے تھے، وہ جوان تھے.
تو سید جعفر کو بلایا، کہا کہ میں نے اس طرح سے اس تاریخ کو خواب دیکھا کہ مولا حسین نے حضرت عباس سے کہا آپ کا نام امام حسین کا ذکر کرنے والوں میں لکھ دیں۔ وہ رونے لگے۔ کہا کب دیکھا؟ کہا اس تاریخ کو۔ کہا اسی رات پہلی مرتبہ میں نے مولا حسین کی مجلس پڑھی تھی، وہ پہلی رات تھی جب میں نے مصائب پڑھا۔ تو خود مولا حسین مولا عباس سے کہتے ہیں نام لکھ دو۔ کس سے کہتے ہیں؟ مولا عباس سے۔ اب سمجھ میں آیا، صرف مولا علی تک پہنچنے کے وسیلے کا نام عباس نہیں، بلکہ مولا حسن مولا حسین ہر امام تک پہنچنے کے وسیلے کا نام عباس ہے۔ میں یہی کہا تھا مجھ سے بانیان مجلس نے، مرحوم کے لواحقین نے، کہ اگر فضائل مولا علی اور مولا عباس کے مصائب پڑھ دیجیے گا، کہ مرحوم کو مولا عباس سے بڑی عقیدت تھی، اور وہ جب جناب سکینہ کا پڑھتے تھے سلام کہ پیاسی ہے سکینہ، تو جناب عباس کو سناتے تھے مولا آپ کی بھتیجی کو بڑے تماچے لگے۔ میں دیکھ رہا ہوں دور دور سے لوگ آئے ہیں، پورے کراچی کے مختلف امام بارگاہوں کے لوگ موجود ہیں، میں شہر سے باہر کے لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، سندھ بھر سے لوگ آئے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں سے۔ کیوں؟ ایک حسین کے نوحہ خان کی مجلس ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، آج سب اس لیے آئے ہیں کہ حسین کے ایک ذاکر کی، ذکر کرنے والے کی، امام حسین کا ایک نوحہ پڑھنے والے کی مجلس ہے۔ اے جناب سیدہ، آپ کے بیٹے کا نوحہ پڑھنے والے کے چہلم میں اتنے لوگ، لیکن ہائے رے امام حسین، ان کے جنازے میں کوئی نہیں تھا۔ جب چہلم ہوا تو چند افراد تھے، بس بھائی دنیا کی رسم یہ ہے۔ نام کیا تھا؟ سید ناصر حسین۔ دنیا کی رسم یہ ہے، کورونا وائرس سے کتنے حالات خراب ہیں، پھر بھی ہزاروں لوگ آ گئے۔ سوال کروں آپ سے، دنیا کی رسم یہی ہے نا کہ لوگ سوال کریں گے ارے مرحوم کا بیٹا تو تھا نہیں، داماد کو ملیں گے، بھتیجوں کو، بھائی کو، سب لوگ پوچھیں گے کون ہے وارث۔ تو دنیا کی رسم یہ ہے، ورثاء کو لوگ گلے لگاتے ہیں۔ مستورات بھی آئی ہیں، خواتین بھی آئی ہیں، مجھے بتایا کہ خواتین بھی آئی ہیں۔ تو مرحوم کی بیٹیاں موجود ہیں، ساری خواتین جو بزرگ ہیں مرحوم کی یتیم بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گی۔ رسم یہی ہے دنیا کی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا مرنے والے کے بیٹے کے گلے میں توق ڈال دیا جائے، بیٹیوں کو تماچے مارے جائیں، بہنوں کی چادریں چھین لی جائیں۔ بتایا تو مجھے یہی ان کی بہنیں بھی موجود ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ مجھے تو یہی بتایا، مرحوم کی بہنوں نے درخواست کی مولانا سے کہو مجلس پڑھ دے، بہنیں بھی آئی ہیں۔ لیکن ہائے مولا حسین، آپ کی بہنوں کی چادریں چھینی گئیں، درے مارے گئے۔ جب جناب زینب ام کلثوم کو تعزیہ آنے لگے نا، تو جانتے بیبیوں نے کسے پکارا؟ ہر بیوی کہتی تھی ہائے ابا، مولا عباس کو پکارتے تھے۔ آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا چلتے ہیں۔ میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا۔ مرحوم بہت خوش شکل تھے، خوبصورت تھے، لیکن کوئی بھی حضرت عباس جیسا نہیں ہے۔ اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا کربلا چلیے۔ امام حسین کے حرم کے صحن میں ایک بہت بڑے عالم شیخ یحییٰ یثربی نماز پڑھاتے تھے۔ وہ مجلس میں بیٹھ گئے، ایک ذاکر مجلس پڑھنے لگا۔ مجلس پڑھتے پڑھتے اس نے یہ روایت پڑھ دی جو ہے کہ مولا عباس
جب پانی لا رہے تھے اور آپ کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے تو لوگ قریب سے تیر مار رہے تھے. ہرملہ کا تیر مولا کی آنکھ میں لگا. مولا عباس کی داہنی آنکھ میں ہرملہ کا تیر لگا. شیخ یحییٰ یثربی بے ہوش ہو گئے. یہ سن کے بے ہوش ہو گئے. کہا ذرا بلاؤ اس ذاکر کو. کہا آئندہ نہ پڑھنا، پتہ نہیں روایت صحیح ہے یا نہیں. کہا میں بے ہوش ہو گیا. اگر کوئی کمزور دل کا آدمی ہوا وہ مر جائے گا. پھر خود ہی فرماتے ہیں میں اٹھا، حرم میں حضرت عباس میں گیا اور جانے کے بعد دونوں ہاتھ زری پہ رکھے. کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے گا. مولا پتہ نہیں تیر لگا بھی تھا یا نہیں. شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں میں اس رات گھر آیا. جب سو گیا خواب میں نے دیکھا مولا عباس تشریف لائے. کہا شیخ تو نے میرے ذاکر کو میرے مصائب سے کیوں روکا؟ کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہیں پتا تیر لگا تھا یا نہیں. کہا میرے رونے والوں سے کہنا میں نے خود بتایا ہے میری دائیں آنکھ میں تیر لگا تھا. جب میرے رونے والے سوال کریں کہ آنکھ میں تنکا بھی جائے جب تک نکال نہ لو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کسی کے تیر لگا ہو اور اس کے ہاتھ قلم ہو گئے ہوں وہ تیر کیسے نکالے؟ شیخ یحییٰ یثربی ہونے لگے. اب مولا پھر آپ نے تیر کیسے نکالا؟ میری طرف دیکھے گا، اب سب ضرور دیکھیں میری طرف. کہا میں نے سر کو جھٹکا، تیر نہیں نکلا. پھر میں نے سر جھکایا، دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، فشار دیا. جب تیر نکلا مجھے تکلیف محسوس ہوئی. میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ آواز دی مولا میری مدد کو آئیے. ایک ملعون نے جناب عباس کے سر میں گرز مارا. مولا حسین بہت تیزی سے آگے بڑھے. میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، میں بہت تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا تھا، بس 2 منٹ کی زحمت دوں گا. صحاب رحبت میں مرحوم آیت اللہ یزدی نے جملہ لکھا، بلکہ زندہ شیخ شباس یزدی نے فرماتے ہیں کہ جناب سید الشہداء کی سواری رک گئی. مولا ذوالجناح سے اترے، دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا. مولا نے بازو اٹھایا، سینے سے لگایا اور رو کے فرمانے لگے یہ میرے عباس کا بازو ہے. کچھ آگے بڑھے دیکھے دوسرا بازو پڑا. مولا نے دوسرا بازو اٹھا کے سینے سے لگایا، کہا یہ میرے عباس کا دوسرا بازو ہے. ایک مرتبہ نشیب میں اترے، جناب عباس کا سر اٹھایا، زانو پہ رکھا. میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے. ایک جملہ کہا جناب عباس نے، کہا مولا اگر ہو سکے تو اپنی ابا کے دامن سے میری بائیں آنکھ سے خون صاف کر دیجئے. مولا میری ایک آنکھ میں تیر تھا، دوسری میں خون بھرا ہے. مولا خون صاف کر دیجئے، میں آپ کی زیارت کر لوں. میری طرف دیکھیے گا، مولا حسین نے ابا اٹھائی، مولا عباس کی آنکھ پہ رکھی. جب خون صاف کرنے لگے نا، مولا عباس نے کہا مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی، میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی عباس حسن و حسین کو کبھی کوئی کام نہ کہنا. مولا میں آپ کو زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. مولا میرے ہاتھ نہیں ہیں اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ.
دو جملے دعا کے، بس بھئی دو جملے دعا کے. چہلم ہے. یہ ہم اپنے مرحومین کی مجالس اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کی عاقبت سنور جائے، ان کے رتبے میں اضافہ ہو جائے، ان کی منزلت بڑھ جائے. جتنے بھی آمین کہنے والے ہوں، پروردگارا تجھے واسطہ سید الشہداء کی عظمتوں کا، تجھے واسطہ مولا عباس علیہ السلام کی عظمتوں کا، پروردگارا مرحوم مغفور سید ناصر حسین زیدی کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما، انہیں، اس خاندان کے تمام مرحومین کو اور ہم سب کے تمام مرحومین کو، ہم سب کو جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا اس وقت دنیا کے حالات خراب ہیں، بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما. بہت سے ممالک میں بہت سخت حالات خراب ہیں، وقت نہیں، نام نہیں لے سکتا، سب کی حفاظت فرما. پروردگارا ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارا مرحوم سید ناصر حسین زیدی کی پروردگارا درجات بلندتر فرما، انہیں جناب سید الشہداء کے جوار میں جگہ عنایت فرما، حضرت عباس کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.